نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ السلام علیکم ناظرین، میں مریم علی اپنے پروگرام آؤ قرآن پڑھیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حروف تہجی جو ہے کمپلیٹ کر چکے تھے۔ جو بچے ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہیں ناظرین میں سے وہ جانتے ہیں کہ ہم حروف تہجی کو کمپلیٹ کر کے آگے ہم ان کے جو آوازیں ہیں چھوٹی آوازوں کی طرف ہم آئے ہوئے تھے۔ چھوٹی آوازوں میں سے ہم نے زبر کو جو ہے وہ دہرایا تھا اور اس کی نظم کو ہم نے یاد کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سے دہرایا ہوگا اور یاد کیا ہوگا اور آپ کے ذہن نشین ہوگی زبر کی جو آواز ہے۔ زبر چھوٹی آواز ہے اور اس کو ہم نے ایک نظم کے ذریعے یاد کیا تھا تاکہ بچے اس کو آسانی سے یاد کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں اور ذہن نشین کر سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بچوں کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی تو آپ نے پیارے بچوں آپ نے دہرایا تھا سبق اچھی طرح سے، آپ نے یاد کیا ہے، نظم کو اچھی طرح سے پڑھا تھا آپ نے؟ جی اور آپ کو اس کو پڑھنے میں مزہ آیا؟ نظم کے ذریعے آپ کو اس کو ذہن نشین ہو گئی ہے زبر کی آواز کیا تھی؟ جی چلیں اب زبر کی نظم بھی یاد ہے سب کو؟ جی آپ سب کو یاد ہے زبر کی نظم؟ ہاں جی۔ چلیں اب مومنہ آپ مجھے زبر کی نظم سنائیں گی اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ حروف تہجی کو زبر کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ زبر ہوں میں زبر ہوں، حروف کے اوپر بیٹھا ہوں، تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں، تھوڑا سا میں لیٹا ہوں، میری آواز آ ہے۔ شاباش، احسن، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہے۔ جی دانیہ آپ بھی سنائیں گی بیٹا۔ زبر ہوں میں زبر ہوں، حروف کے اوپر بیٹھا ہوں، تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں، تھوڑا سا میں لیٹا ہوں، میری آواز آ ہے۔ احسن، ماشاءاللہ۔ جی فاطمہ۔ زبر ہوں میں زبر ہوں، حروف کے اوپر بیٹھا ہوں، تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں، تھوڑا سا میں لیٹا ہوں، میری آواز آ ہے۔ آ ہے، شاباش، احسن۔ جی ناظرین بچوں آپ نے دیکھا ہمارے پیارے بچوں نے کتنے اچھے طریقے سے نظم کو یاد کر لیا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، ہم اسی طرح اس کو دہراتے رہیں گے تاکہ اور اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے زبر اور اس کی آواز بھی۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ آگے آپ کو حروف جو قرآن کے حروف آئیں گے اس کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ تو جی پیارے بچوں اب ہم زبر کی جو آپ پیج کھولیں گے، پیج نمبر ہم نے 6 پڑھا تھا، نیکسٹ پیج کھولیں گے آپ 8۔ جی اس پہ ہم پڑھیں گے حروف تہجی عربی کے جو ہیں ان کی زبر چھوٹی آواز ہے اس کے ساتھ ہم حروف کو پڑھنا سیکھیں گے، اور تمام جو حروف تہجی ہیں عربی کے اس کو چھوٹی آواز زبر کے ساتھ جو ہے وہ ان کی آوازوں کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ۔ حمزہ زبر آ۔ جی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں الف کو ہم حمزہ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ الف کے اوپر کوئی بھی علامت آ جائے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ شاباش، کوئی بھی علامت آ جائے یا حرکت آ جائے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اور یہاں پہ الف کے اوپر چونکہ زبر آ گئی ہے اور اس کو ہم پھر الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ۔ حمزہ زبر آ۔ با زبر با۔ با زبر با۔ تا زبر تا۔ تا زبر تا۔ آپ حروف پہ فنگر رکھیں گے سب بچے اور حروف تہجی پہ، اور ایک ایک لفظ کو بغور آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس کا نام بھی اور اس کی جو آواز ہم پڑھ رہے ہیں چھوٹی آواز زبر کے ساتھ وہ بھی اچھی طرح سے یاد ہو سکے، اور یہ اگر آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ کو اچھی طرح سے یاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو بک پہ فنگر رکھ کے پڑھنا ہوگا، بک پہ فنگر رکھ کے پڑھیں گے سب بچے۔ جی تا زبر تا۔ تا زبر تا۔ سا زبر سا۔ سا زبر سا۔ جیم زبر جا۔ جیم زبر جا۔ حا زبر حا۔ حا زبر حا۔ خا زبر خا۔ خا زبر خا۔ دال زبر دا۔ دال زبر دا۔ زال زبر زا۔ زال زبر زا۔ را زبر را۔ را زبر را۔ زا زبر زا۔
ز زبر ز، سین زبر سا، سین زبر سا، شین زبر شا، شین زبر شا، صاد زبر صا، صاد زبر صا، غاد زبر غا. ضاد زبر ضا. کسی بچی نے اس کو صاد زبر سوا پڑھا، سوا نہیں، واو کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے اس میں، بھاری آواز کریں گے لیکن واو کا ساؤنڈ نہیں آئے گا اس میں. صاد زبر صا، صاد زبر ضا، غاد زبر غا، ضا زبر ضا، غاد زبر غا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، ضا زبر ضا، عین زبر ع، عین زبر آ، عین زبر ع، عین زبر آ، غائن زبر غا، غائن زبر غا، فا زبر فا، فا زبر فا، قاف زبر قا، قاف زبر قاف، کاف زبر کا. کاف زبر کاف. جی فاطمہ آپ نے پڑھا ہے قاف زبر قاف، قاف زبر قاف نہیں، قاف زبر قا. ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ قاف زبر قا، قا. قا، جی قاف زبر قا. قاف تو اس کا نام ہے نا حرف کا، تو اس کے جب ہم زبر چھوٹی آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کی آواز کو ساتھ پڑھیں گے قا. قاف زبر، قاف کے اوپر جب زبر چھوٹی آواز آ جائے گی تو اس کا ساؤنڈ کیا آئے گا؟ قا. ٹھیک ہے، قاف زبر قا. قا. قاف نام ہے، زبر چھوٹی آواز ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے جب چھوٹی آواز زبر قاف کے اوپر آ گئی ہے تو اس کی آواز کیا آ رہی ہے پھر. ٹھیک ہے، قاف کی چھوٹی آواز زبر کے ساتھ اس کا ساؤنڈ کیا بن رہا ہے؟ قا. ٹھیک ہے، قاف زبر قا. قاف زبر قا. جی بچوں، آپ نے بھی اسی طرح غور سے سننا ہے، اور آپ میں سے بھی ہرگز کسی بچے نے اس طرح نہیں پڑھنا. قاف زبر قاف. ٹھیک ہے، قاف نام ہے اور جب زبر آئے گی تو اس کی ہم نے آواز کو پڑھنا ہے قاف زبر قا. ٹھیک ہے، اسی طرح سارے حروف ہمارے ساتھ دہراتے رہیں آپ، اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ آپ آگے جب جائیں حروف پہ، آیات پہ، تو آپ زبر کی جب آپ کو پہچان ہوگی تو وہاں آپ کو پڑھنے میں مشکل نہیں آئے گی. جی بچوں، قاف زبر قا. قا. قاف زبر قا. قا. قاف زبر قا. قاف زبر قا. کاف زبر کا. کاف زبر کا. لام زبر لا. لام زبر لا. لام زبر لا. لام زبر لا. میم زبر ما. میم زبر ما. جی میم زبر ما. میم زبر ما. نون زبر نا. نون زبر نا. واو زبر وا. واو زبر وا. ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. یا زبر یا. یا زبر یا. جی پیارے بچوں، آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. حروف تہجی کو زبر کے ساتھ، چھوٹی آواز ہے زبر، اس کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا ہے. اور نیچے والا جو اس کا حصہ ہے، اس پیج کا، اس صفحے کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے حروف تہجی کی چھوٹی شکلیں ہیں. اور جو پیارے بچے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں ناظرین میں، وہ بھی اپنی بک کو دیکھیں گے. صفحہ نمبر 8 ہم پڑھ رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 8 جو ہے اس کا نیچے والا حصہ، جو سیکنڈ والا حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس میں چھوٹی شکلیں ہیں، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ جب اس طرح یہ چھوٹی شکلیں جو ہیں وہ حروف کے ساتھ آئیں تو اس کو آپ پہچان جائیں. اگر آپ یہاں سے ہی غور سے نہیں پڑھیں گے تو آپ وہاں پہچان نہیں سکیں گے اور پڑھنے میں مشکل پیش آئے گی. تو لہٰذا آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے، غور سے اس کی اچھی طرح سے اس کی پہچان کر لینی ہے، تاکہ آپ کو جو عربی کی آیات ہیں جب آپ آگے جائیں گے قرآن پہ تو اس کو پڑھنے میں آسانی ہو. تو جی بچوں، آپ بھی پڑھیں گے اس کو. آپ نے فنگر رکھنی ہے اور ایک ایک حرف کو غور سے دیکھنا ہے اور بھی پڑھنا ہے اس کو. جی پڑھیں. حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. ہم سیکنڈ پارٹ پڑھ رہے ہیں مومنہ، نیچے والا حصہ. جی حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. با زبر با. با زبر با. تا زبر تا. تا زبر تا. سا زبر سا. سا زبر سا. اپنے مخارج کا خیال رکھنا ہے. ہم مخارج پڑھ چکے ہیں، حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا ہے تاکہ تلفظ سے اس کا ٹھیک ہو سکے. ٹھیک ہے، سا زبر سا. سا زبر سا. جیم زبر جا. جیم زبر جا. حا زبر حا. حا زبر حا. خا زبر خا. خا زبر خا. دال زبر دا. دال زبر دا. دیکھ رہے ہیں با اور تا اور سا کی شکل کیسی ہے؟ آدھی شکل ہے. ٹھیک ہے، ان کو آدھی شکل بھی بولتے ہیں اور چھوٹی اشکال بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی شکلیں بھی بول سکتے ہیں اور آدھی شکلیں بھی بول سکتے ہیں. حروف تہجی کی آدھی شکلیں. ٹھیک ہے، کیا ہیں حروف تہجی کی؟ یہ
आदि शक्लें। फातिमा देखें, आपको पता चल रहा है बा, अगर ये कहीं और लिखा हो इस पेज के अलावा तो आप पहचान लें कि बा है ये। ठीक है, आपने गौर से इसको देख के पढ़ना है, और जो प्यारे बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं आपने भी इसको गौर से देखना है। बा को देखें, बा की जो पूरी शक्ल है वो ये है, और इसको जब आधा किया है तो बा की आधी शक्ल होगी है। और इसी तरह जब हम इसको आयात में लेकर जाएंगे तो आयात में पूरी शक्ल नहीं लिखी होती, आधी शक्ल लिखी होती है। इसलिए आपने इसको गौर से देखना है, अच्छी तरह से याद करना है, ताकि जब आप अरबी के हरूफ की तरफ, जब आप तलफ़ुज़ की तरफ जाएं, आयात की तरफ जाएं, तो वहाँ पे आप इसको पहचान सकें कि बा कौन सा है, ता कौन सा है, जीम कौन सा है, और आइन। और यहाँ देखें मुख्तलिफ इसकी शक्लें दी गई हैं। आइन की 2-3 शक्लें हैं छोटी, इसी तरह, और लाम की भी, काफ की भी 2-3 शक्लें हैं। तो आपने इसको गौर से पढ़ना है ताकि आप इनको जब कुरानी आयत की तरफ जाएं तो इनको पहचान सकें, आपको पढ़ने में मुश्किल पेश ना आए। तो हमारे साथ साथ रहिएगा, साथ साथ आपने अच्छी तरह से पढ़ते रहना है। जी बच्चों, जीम ज़बर जा, गौर से देखेंगे आप भी साथ साथ। ज़बर जा, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा। दाल को ठीक से पढ़ें फातिमा, जुबान की नोक लगाएंगे सामने वाले ऊपर के दांतों के किनारे से। दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, जा ज़बर जा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, शीन ज़बर शा, सौद ज़बर सौ, सौ ज़बर सौ, वा ज़बर वा, ज़ा ज़बर ज़ा, तो ज़बर तो, तो ज़बर तो, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ। आइन ज़बर आ। यहाँ देखिए आइन की शक्ल देख रही हैं, ठीक है, ये शक्ल भी आइन की, जब अरबी के जो आयात हैं उनमें ये शक्ल भी आ सकती है आइन की। इसलिए आप इसको गौर से देखें और अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें ताकि अब आयात में आपको मुश्किल न पेश आए। ठीक है, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, गाइन ज़बर गा, गाइन ज़बर गा, फा ज़बर फा, फा ज़बर फा, क़ाफ ज़बर क़ा। क़ाफ ज़बर क़ा। यहाँ देखिए वाव की जो आधी शक्ल है वो सॉरी फा की जो आधी शक्ल है वाव जैसी बन जाती है वो। ठीक है, आप इसको किस तरह पहचानेंगे कि ये वाव है या फा है या क़ाफ है? नुक्ते से शाबाश, अहसन। फा को हम देखेंगे जब उसके ऊपर, वाव को हम देखेंगे अगर वो खाली है, उसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है तो वो वाव होगा, और अगर एक नुक्ता आएगा तो फा होगा, और अगर इसी शक्ल के ऊपर 2 नुक्ते आ जाएंगे तो वो क्या होगा? क़ाफ। क़ाफ होगा। हाँ जी, हम इसको नुक्तों से पहचानेंगे। आधी शक्ल होने के बाद 2-3 हरूफ एक जैसे हो जाते हैं, फिर हम उनको उनके नुक्तों से पहचानेंगे। ठीक है, फा ज़बर फा, फा ज़बर फा, क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा। हा ज़बर हा। एक ये है, हमने पीछे हरूफ तहजी में हा की गोल शक्ल पढ़ी थी, उसके साथ ये जो है शोशा नहीं था। मोमिना आप भी देखिए हा को, ठीक है, एक ये भी शक्ल है हा की जो एक दूसरे हर्फ के साथ मिला के लिखी जाती है, और ये आधी शक्ल आपको दिखाई हुई यहाँ पे। ठीक है, हा की 3 शक्लें। हाँ जी, शाबाश। गोल शक्ल भी होती है और दो चश्मी भी होती है और इस तरह भी होती है। ठीक है जी, याद हो गया आपको हा की शक्ल कौन सी है? ये जी जी, ये हा है या हा है, आपने ये भी देखना है गौर से। ठीक है जी, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, या ज़बर या। या ज़बर या। अब या को आप देखें, या के नीचे जो या की जो शक्ल है ये बा जैसी है और ता जैसी भी है, सा जैसी भी है। आप देखें ता, बा, ता और सा और या, इनकी जब आधी शक्ल होती है तो एक जैसी हो जाती है। अब इसको भी हम किस तरह पहचानेंगे? इनके नुक्तों से, नुक्तों के साथ। तो जी प्यारे बच्चों, आपने भी ये हरूफ आपने देखा, प्यारे बच्चों ने किस तरह अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है, और उम्मीद है आपने भी इसको अच्छी तरह हमारे साथ पढ़ा होगा और गौर भी किया होगा लफ्ज़ों पर, क्योंकि जो हरूफ हैं जब आधी शक्ल में आते हैं अरबी के हरूफ तहज्जी तो बहुत सारे हरूफ हैं, 2-3 हरूफ एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन हम उनको अगर आप यहाँ से गौर से इसको पढ़ेंगे तो हम उनको पहचानेंगे उनके नुक्तों से, जिस तरह बा, ता, सा और या।
جب یہ اپنی پوری شکل میں ہوتے ہیں تو یا کی شکل اس کی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور مختلف ہوتی ہے، لیکن جب یہ آدھی شکل میں آتے ہیں تو یا کی شکل بھی با جیسی لگتی ہے، با، تا اور سا۔ لیکن اس کو یاد کرنے کے لیے کہ با، تا، سا اور یا کون سا ہے، ان کے نقطوں پہ غور کرنا ہوگا اور آپ نے بہت غور سے اس کو پڑھنا ہے۔ با کی جو آدھی شکل ہے اس کے نیچے ایک ڈوٹ ہوگا، ایک نقطہ ہوگا تو وہ با ہے، اگر اس کے اوپر 2 نقطے آ جائیں گے تو وہ تا ہے، اگر اس کے اوپر 3 نقطے آ جائیں گے تو وہ سا کہلائے گا، اور اگر اس کے نیچے 2 نقطے آ جائیں گے تو وہ یا ہوگا۔ اپنے تا اور یا میں فرق یاد رکھنا ہے، تا کے جو نقطے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں حرف کے، اور جو نیچے 2 نقطے آ جائیں گے تو وہ یا ہوگا۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اس کو آپ بار بار دہرائیں گے۔ تا کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، آدھی شکل جو تا کی ہوگی اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اور آدھی شکل جو یا کی ہوگی اس کے نیچے 2 نقطے ہوں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے دہرانا ہے، اس کو بار بار آپ دہرائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا، اور پھر آپ کو آیات کو پڑھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو جی پیارے بچوں، آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سے دہرانا ہے، ایک دفعہ پھر آپ اس کو دہرا لیں تاکہ آپ کو ان کی شکلیں جو ہیں وہ آدھی شکلیں اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ آپ نے ان کے نقطوں پر غور کرنا ہے اور ان کی شکلوں پر بھی غور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پڑھیں اب ایک دفعہ آپ دہرائیں گے خود۔ حمزہ آ با، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا زبر شا، صاد زبر زا، زاد زبر زا، تا زبر تا، زا زبر زا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قاف، کاف زبر کاف، لام زبر لام، میم زبر ما، نون زبر واو زبر ہا، واو زبر واہ زبر واہ، ہا زبر ہا، یا زبر یا۔ احسن، ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لیا ہے۔ بس تھوڑا سا آپ حروف کے جو مخارج ہیں ان کی طرف تھوڑا سا توجہ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ تھوڑا سا اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ ذال کو آپ نے زا کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا ہے اور زا کو آپ نے ذال کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو جی پیارے بچوں، ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے بچوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو دہرایا ہے اور اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیا ہے۔ آپ نے بھی انہی کی طرح بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، بس تھوڑا سا آپ نے مخارج کی طرف توجہ کرنی ہے، اور حروف کی جو آدھی شکلیں ہم نے پڑھنی ہے آپ نے ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے غور سے دیکھ کے پڑھنا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو بار بار پھر میں آپ کو دہرا رہی ہوں یہ بات کہ آؤ قرآن پڑھیں کتاب ہے ہماری، قاعدہ نمبر 1 ہے جس سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 8 آج ہم نے پڑھا ہے۔ آپ نے بھی جن بچوں نے ابھی تک اگر بک نہیں لی ہیں تو وہ بکس آج ہی خرید لیں تاکہ اب ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلاس کو درس کو پڑھ سکیں اور پیچھے نہ رہیں۔ تو صفحہ نمبر 8 آج کا ہمارا درس تھا۔ زبر چھوٹی آواز ہم نے پڑھی ہے حروف تہجی کے ساتھ، اور ان کے نام ہم پہلے یاد کر چکے ہیں۔ اردو کے حروف تہجی کے نام اور ہیں اور عربی کے حروف تہجی کے نام اور ہیں۔ ایک دفعہ پھر اگر کوئی نیو بچہ ہمارے سامنے آیا ہے جس نے ابھی اگر جوائن کی ہے کلاس، تو ان کے لیے میں دہراؤں گی کہ عربی کے حروف تہجی میں ہم الف کے بعد با، تا، سا، جیم، ہا، خا اس طرح پڑھتے ہیں، اور اردو میں الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، خے اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ عربی میں ان کا نام ہا، خا ہے، اور اردو میں ہے اور خے ہے۔ تو چونکہ اگر آپ نے عربی کو سیکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان کے ناموں سے آشنائی ضروری ہے، اور ان کی آوازوں سے بھی جو حرکات ہم علامات پڑھتے ہیں ان کی آوازوں سے آشنائی ضروری ہے۔ اگر آپ ان سے آشنائی حاصل کر لیں گے ان کے ناموں سے اور ان کی آوازوں سے، تو یقیناً آپ کو بہت ہی آسانی جو ہے وہ ہو جائے گی قرآن کو پڑھنے میں۔ بس جو پہلے لوگ تھے چونکہ وہ حروف جو ہیں ان کے ناموں سے اور ان کی جو حرکات ہیں ان کی علامات ہیں ان سے آشنائی نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ اسی طرح سے با زبر با، تا زبر تا، یا بعض جو بڑی آوازیں ہیں ان کو چھوٹا پڑ جاتے ہیں اور چھوٹی آوازوں کو بڑا پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کو آشنائی نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنے کے لیے ان کے ناموں سے اور ان کی حرکات جو علامات ہیں ان کی آوازوں سے آشنائی حاصل کرنا جو ضروری ہے۔ تو یقیناً
آپ یہی سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ کلاس میں رہنا ہے اور اس کو دہرانا ہے, اچھے طریقے سے اپنے غور سے سننا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو دیکھ کے بک سے آپ نے پڑھنا ہے اور بار بار دہرانا ہے. جتنا زیادہ آپ اس کو دہرائیں گے اتنا زیادہ آپ کو ذہن نشین اچھے طریقے سے ہو سکے گا اور آپ جو ہے وہ اس کو پہچان جب کر جائیں گے اس کے حروف کے ناموں کی اور آوازوں کی, تو آپ قرآن کو یقیناً اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے. آپ کہیں بھی عربی لکھی ہوئی ہوگی تو جب آپ کو اس کے نام سے اور آواز سے آشنائی ہوگی تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں گے, آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. تو جی بچوں, آپ بھی اسی طرح سے آپ نے غور سے اس کو پڑھنا ہے, حروفوں کو, ان کی شکلوں کو پہچاننا ہے, ان کے نام کی پہچان اچھی طرح سے آپ نے اس کو دہراتے رہنا ہے. اور آج ہم نے جو چھوٹی آواز زبر ہے اس کے آواز کو ہم نے حروف تہجی کے ساتھ پڑھا ہے. جب حروف تہجی کے اوپر جب چھوٹی آواز آتی ہے زبر, تو حروف تہجی کا ساؤنڈ کیا آتا ہے وہ آج ہم نے پڑھنا سیکھا ہے. تو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں گے اور دہرائیں گے اور اگلے جو درس میں آپ مجھے اچھے طریقے سے اس کو سنائیں گے. جی فاطمہ, آپ بھی یاد کریں گی اس کو اچھی طرح سے؟ آپ نے پڑھا ہے آج, آپ نے غور سے پڑھا تھا؟ جی اچھی طرح سے یاد ہو گیا آپ کو؟ آپ کو بھی ہو گیا دانیہ؟ آپ کو کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی, کوئی لفظ ایسا جو آپ کو مشکل لگ رہا ہو؟ ٹھیک ہے, آپ نے بس تھوڑا سا فاطمہ آپ نے اس کے جو مخارج ہیں ان کی طرف توجہ دینی ہے. دانیہ آپ نے بھی بیٹا, آپ نے اس کو اچھی طرح سے ان کے مخارج کو بھی ساتھ ساتھ دہراتے رہنا ہے. میں بار بار رپیٹ کر رہی ہوں یہ بات, آپ نے اس کو دہرانا ہے. جو آپ لیسن پڑھتے جا رہے ہیں بچوں, آپ نے اس کو اچھی طرح سے بار بار دہراتے رہنا ہے. پچھلے والا درس آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تو بس ہم اس کو چھوڑ کے اگلا چلتے جائیں گے. پیچھے آپ بھولتے جائیں گے تو آگے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو پیچھے والا درس, اگلا درس پڑھنے کے لیے پیچھے والے درس کو دہرانا جو ہے وہ آپ پہ لازمی ہے. آپ نے اس کو بار بار دہرانا ہے تاکہ اگلا لیسن جب ہم نیا درس پڑھیں گے اس کو پڑھنے میں آسانی ہو. تو جی پیارے بچوں, آپ نے اسی طرح دہراتے رہنا ہے. ملتے ہیں اگلے درس میں. اللہ حافظ. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا